قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے، قل، اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ خود بیان فرمائیں، بفضل اللہ و برحمتہ، جب بھی تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، اس موقع پر فرحت اور خوشی منایا کرو۔ اے میرے نبی، یہ بات اور اصول اور قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ جب بھی ان پر اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی رحمت ہو تو اس موقع پر وہ خوشی کا مظاہرہ کریں، فرحت منائیں۔ فَذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ایسا عمل کرنا ان کے حق میں بہتر ہوگا ان تمام چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت ہمارے علماء کا خیال یہ ہے، یہ اس کی تفسیر میں، کہ یہ آیت ہر فضل اور ہر رحمت کو شامل ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بھی تمہیں نعمت فضل کی شکل میں یا رحمت کی شکل میں ملے تو اس کی خوشی مناؤ۔ اس آیت کے تحت دنیا کا ہر فضل اور دنیا کی ہر خوشی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر تم چند چیزیں بڑی غور طلب ہیں، بڑی گہرے کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہے؟ ویسے تو سارا قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو کر امت تک پہنچا، تو ویسے تو سارے قرآن سے پہلے ہی کل آنا چاہیے تھا کہ اے میرے نبی یہ بات آپ بتائیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ کچھ آیتوں کے شروع میں کل ہے اور اکثر آیتوں کے شروع میں کل نہیں ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس کے کئی نکات بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ اختصار مقصود ہے تو اس میں جو بڑا قاعدہ ہے سمجھانے کے لیے کہ جو باتیں بہت اہم ہیں، جن باتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، یا جو قاعدہ اور اصول کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان تمام کے شروع میں کل لگایا گیا۔ اب اللہ کی توحید چونکہ سب سے اہم مسئلہ تھا تو وہاں بھی فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے نبی، چونکہ میری توحید کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے میری توحید کی تبلیغ آپ سب کو کر رہے ہیں، لیکن ہر بندے کے بازو سے پکڑ کر اس کو میری توحید کی ضرور تنبیہ کیا کریں کہ اللہ کو ایک ماننے میں، معبود ماننے میں، اللہ کو خوش کرنے میں پوری کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح اب یہاں چونکہ انسان پر اللہ کا دنیا میں فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اے میرے نبی انسان دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ مصروف رہتا ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کے دماغ کے اپنے قاعدے ہیں، تو تم ان میں سے ہر بندے کو یہ بتاؤ کہ جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو یا رحمت ہو یا کوئی چیز تمہیں اپنی محنت سے زیادہ مل رہی ہو تو وہ فضل ہے، وہ رحمت ہے، کیونکہ اس میں تمہارا پیچھے کسب و محنت شامل نہیں، تو اس موقع پر وہ ضرور خوشی منایا کریں۔ تو اب خوشی منانے کے کئی طریقے قرآن نے بیان کیے۔ خوشی منانے کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نعمت ملی ہے آپ لوگوں کو اس نعمت کے بارے میں اس طرح بتائیں کہ آپ کی فیلنگ میں خوشی ظاہر ہو، یعنی لوگ محسوس کریں یار یہ باتیں تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس بات کے تذکرے میں یہ خوش ہے۔ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، اس کے تاثرات دیکھیں، اس کے احساسات دیکھیں۔ ایک تو فرد کا یہ کہا، دوسرا یہ فرمایا ہے کہ
اس موقع پر مال خرچ کریں اور مال خرچ کر کے لوگوں کو کھلائیں پلائیں. تو یہ بھی ایک فرحت کا انداز ہے، تاکہ لوگ پوچھیں گے جناب یہ کیوں بانٹا جا رہا ہے لنگر، یہ آج کس چیز کا اہتمام ہے. تو وہ اہتمام میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ اہتمام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آمد ہوئی ہے، تو اس آمد کی مناسبت سے مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، خوشبوئیں بٹ رہی ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، نعتیں سنی گئی ہیں. تو ایک خوشگوار ماحول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس موقع پر ایک خوشی کا مظاہرہ کیا جا سکے. تو اسی طرح تیسرا جو اس کا بنیادی طور پر ہے وہ ہے کہ آپ اس نعمت کی مناسبت سے کچھ افعال بھی کریں. یعنی حضور کی ولادت کا موقع ہے تو یہاں اس موقع پر توبہ کرنا. بھائی ٹھیک ہے حضور کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکا، یہ پھر دن آ گیا کہ یار میں امتی ضرور ہوں، مجھے اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، اپنی عبادات پر، اپنی صورتحال پر غور و فکر کرنا چاہیے. رحمت کا دروازہ تو ادھر سے ضرور کھلا ہوا ہے، لیکن مجھے بھی آخر کچھ نہ کچھ اس معیار کو ضرور محسوس کرانا چاہیے. یا رسول اللہ میں بھی تو تھوڑی بہت محنت کر رہا ہوں، آپ کی تو رحمتیں ضرور بٹ رہی ہیں. یہ بھی ایک خوشی کا انداز ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کسی کو باتیں سمجھا دی جائیں اور وہ اگر بندہ بدل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو ایک اثر ہوا ہے، اس کو ایک فائدہ ملا ہے. اس کا یہ بدلہ گویا کہ اب ہم اللہ کی رحمت کا کیا بدلہ دیں گے، یعنی گویا کہ اس کا ایک اثر یہ دکھا رہا ہے. تو اس لیے اچھا اگلا جملہ دیکھیں، اس میں بہت خوبصورت، اس موقع پر جو آپ خوشی منائیں گے نا باقی تمام اعمال سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتے جی میلاد کا موقع ہے تو نوافل کی کثرت شروع کر دو. حالانکہ اس موقع پر بصورت خوشی کوئی نوافل کی کثرت کرے تو اضافہ بڑھ جائے گا. اچھا اس نعمت کے موقع پر یہ بھی کہا جائے جی آپ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں. تو کوئی اگر قرآن کی تلاوت میلاد کے موقع پر کرنا چاہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا روحانی اثر ضرور بڑھ جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ سارے کام تم کرتے رہتے ہو، اس موقع پر جو خوشی کی نمائش ہے، جو خوشی کا اظہار ہے، جو خوشی کی شہرت ہے وہ تمہاری فرحت سے پھیلے گی. ہر بندہ خوش نظر آئے، ہر بندہ اس احساس میں نظر آئے کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے اور میں اس کا احسان مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان بڑے فضیلت والے تھے، لیکن حضور کو امتی ہونے کی فضیلت کا ایک انوکھا رنگ ہے، ایک عجب رنگ ہے. مجھے بھی اس صف میں کھڑا ہونے کی توفیق ملی کہ میں حضور کا امتی ہوں. اور حضور جب دنیا میں آئے لگتا یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک رستہ ہوتا ہے اس پر گاڑی چلتی ہے. حضور کی آمد نے گویا کہ اللہ کی رحمت کو ایک وہ رستہ دیا. اللہ کی رحمت برسنا چاہتی تھی، لیکن سوال یہ کہ اس رحمت کے برسنے کے لیے ایک تو کوئی اس کی رحمت کو اتنا اٹھانے والا چاہیے. وہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیج دیا. جب آپ آئے تو آسمان کی ساری رحمتیں بھی آ گئیں. سبحان اللہ. اب اس سب سے رحمتیں آنے کا ثبوت کیا ہے؟ وہ جو قرآن مجید میں آ گیا ہے نا کہ ان لا يعذبکم، یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اجتماعی عذاب نازل اس لیے نہیں کرے گا کہ تمہارے اندر محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں. اب چونکہ وہ آ گئے ہیں تو میرے غضب کے اصول ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب رحمتوں کے اصول چلتے رہیں گے.
اب جب بھی ڈیلنگ ہونے لگے گی غضب ضرور چاہے گا جی، پکڑ ہونی چاہیے، گرفت ہونی چاہیے، عذاب ہونا چاہیے، ان کو سیدھا کرنا چاہیے، لیکن رحمت کہے گی نہیں جی، یہ ٹھیک ہے، اصول چلتا رہا ہے، یہ برتاوا رہا ہے، قدرت الہیہ کے تحت ہوا ہے، لیکن اب ہمیشہ رحمت اس لیے چلے گی کہ اب وہ رحمتوں والا آ گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا اگر آپ پیمانہ چیک کرنا چاہیں تو قرآن مجید کو بھی رحمت کہا گیا ہے، لیکن وہ رحمت للمومنین ہے۔ لیکن جب حضور کو رحمت کہنے کی باری آئی تو رحمت للعالمین ہے۔ اب وہ شخصیت جس کے زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت بے بہا بسی، اب اس کی آمد پر کہا جا رہا ہے کہ تم خوشی منا دو، تم مبارکباد ایک دوسرے کو دے لو، احساس فرحت کرو، بھئی عذاب کا قانون ٹل گیا، توبہ میں گنجائش آ گئی، ساری زمین طہارت کا باعث بن گئی، ساری زمین مسجد بن گئی۔ جہاں ایک حد پر جانے کے بعد توبہ نہیں ہوتی تھی، اب آپ کے آنے کے بعد توبہ کا دروازہ اتنا کھلا کہ موت کے طاری ہوتے وقت تک آپ معافی بھی مانگ سکتے ہیں، سوری کر سکتے ہیں، گناہوں سے باز آ سکتے ہیں۔ یہ سارے جو قوانین ہیں یہ رحمت للعالمین کی آمد سے وابستہ ہیں۔ تو یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو جشن منایا گیا، آسمانوں میں فرشتوں کے ذریعے، خانہ کعبہ کے ماحول میں، اب اس جشن کی خود ایک شہادت تو دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ مائدہ کے بطن سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت خود کہتے ہیں کہ اتنا نور پھیلا کہ مجھے وہاں سے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو پرائیویسی کا ماحول ہے، یعنی آپ گھر میں ہیں اور آپ کے ساتھ چند داہیہ ہیں، اور ان کو بھی دکھایا گیا کہ یہ آنے والا کوئی عام انسان نہ سمجھ لینا، یہ ہادی اعظم ہے، یہ انسان اکبر ہے، یہ پیغمبر اعظم آ رہا ہے۔ اس کو پروٹوکول ان کی والدہ کو دکھایا گیا، اور اس پر سارے محدثین گواہ ہیں کہ یار یہ واقعہ تو ٹھیک ہے، تو یہ تو گھر کا ماحول بنا، باہر کا کیا بنا ہوگا، آفاق کا کیا بنا ہوگا، روحانیت میں کیا بنا ہوگا، فرشتوں کے ہاں کیا بنا ہوگا۔ جب ایک بات ثابت ہو جائے تو اس سے متعلقہ ساری باتیں ہی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہو گئی تو اگلے دن ایک یہودی عالم مدینہ کے اندر چیختا چیختا آیا کہ یار رات کس کی ولادت ہوئی ہے، رات کون پیدا ہوا ہے۔ وہ اتنا چلا رہا تو لوگوں نے کہا یار روز پیدائشیں ہوتی ہیں، تو عجیب آدمی، پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا، آج تو اتنا چیخ چلا رہا ہے، اور جو بھی پیدا ہوا ہے کہ پتہ کر لیتے ہیں۔ تو جب پتہ کیا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ بچہ جب تک میں نہ دیکھ لوں، اس کے قدم کو بوسہ نہ دے لوں، اس کی زیارت نہ کر لوں، میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ وہ جنگلوں کا کوئی راہب تھا۔ تو جب آپ کو پہلے اسی تھوڑی دیر بعد لایا گیا، اس نے دیکھا، اس نے قدموں کو بوسہ دیا، اس نے کہا مکہ والے تمہیں علم ہے یا نہیں، اس کی آمد پر عرش سے لے کر زمین تک نور ہی برستا رہا ہے ساری رات۔ اور ہم حیران تھے کہ یار آج اتنا نور برسنے کی، آج اس کیفیت کی کیا سمجھ ہے۔ تو آپ ہمیشہ سمجھ گئے یہ نور بھی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اندھیرا شر ہے، نیکی روح ہے، یہ نیکی روشنی ہے۔ تو وہ نیکیوں کا سردار رحمت للعالمین آ رہا تھا، سراج منیر آ رہا تھا، تو اس کا پروٹوکول بھی روشنیوں کے ساتھ کیا گیا۔ تو ایسے واقعات میں مل کر بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ رحمت اور فضل کے باب میں
چونکہ آپ سے بڑی رحمت اور فضل ہے ہی نہیں، اسی لیے بڑی بڑی کتابوں یہ بحث چل پڑی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت آئی، اور اس کی فضیلت کی وجہ خود اللہ نے بیان کی کہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگنا، عبادت کرنا، اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس کا ثواب 1000 مہینوں کا تخمینہ 82 سال 82 ایئرس 82 سال کے برابر ہے۔ تو آپ کو پتہ علماء کی ایک عادت ہوتی ہے، جو چیزیں ایک طرح کی ہوتی ہیں ان کو پھر چیک کرتے ہیں۔ تو امام سیوطی اور امام قسطلانی نے بحث کی، اچھا نزول قرآن کی رات کا جب ثواب اتنا ہے تو نزول محمد کی رات کا ثواب کتنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سب کے نزدیک ہے کہ قرآن سے تو حضور افضل ہیں۔ جب قرآن سے حضور افضل ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا اور یقیناً درود و سلام پڑھنے کا جو ثواب ہوگا وہ لیلۃ القدر کی راتوں سے زیادہ ہوگا۔ اب اس ایک طرف کا واقعہ بھی سنا دوں ذرا 2-3 جملوں میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کیفیت میں کبھی نہیں کی جیسے میلاد کے موقع پر کی۔ بھئی وہ کیا، وہ کہتے ہیں جی ہم سالانہ ختم کرتے تھے، وہ میلاد مناتے تھے۔ ہمیں مالی طور پر کوئی صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ پیسے نہ بن سکے تو دوستوں اور شاگردوں پہ حضرت میلاد، تو میں نے کہا کوئی صورتحال لنگر کی، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، چاہیں تو پھر قرضہ اٹھائیں۔ آپ نے کہا نہیں قرضہ نہیں اٹھانا، جو کچھ ہے حسب دستور کر لیں۔ تو وہ کہتے ہمارے پاس اتنی رقم تھی، ہم اس سے چنے لے کر آئے۔ وہ جو چنے لائے گئے وہ اس پر ختم پڑا گیا۔ فضائل کی میں نے گفتگو کی، شاہ ولی اللہ صاحب ہم بیٹھے رہے تو کہتے ہیں اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، ہر طرح کا لنگر آپ کے سامنے آ رہا ہے، کئی دیگیں آ رہی ہیں، کہیں سے گوشت آ رہا ہے، تو بڑی چیزیں آ رہی ہیں۔ اتنے میں کوئی شاہ ولی اللہ کہتے میرے بھی وہ چنے لے کر آ گیا۔ ایک تو حضور نے میرے وہ میلاد کے خود چنے میرے سامنے اٹھا کر کھائے، اور کہا میرے یہ چنے پورے لنگروں پر اوپر بکھیر دیں، کیونکہ شاہ ولی اللہ بڑی خوشی کے ساتھ اس نے چنے تقسیم کیے ہیں۔ تو میلاد کے موقع پر جو بھی خوشی کے طور پر مال خرچ کیا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں۔ اب اس کی ایک دلیل اور بھی دے دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے۔ حضور نے یہ خود فرمایا، اور یہ ایک مستند ہے علماء کے نزدیک، حضور نے فرمایا کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اگرچہ میں سن لیتا ہوں لیکن چونکہ میری مصروفیات اتنی رہتی ہیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ لیں جی فلاں بندے کا تحفہ ہے۔ تو لیکن جب کوئی میرا مخلص بندہ درود شریف پڑھنے لگے تو میں اپنی ساری مصروفیات کو الگ کر کے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے میں توجہ سے سنتا رہتا ہوں۔ تو بشرطے کہ اس میں ایک توجہ چاہیے، اس میں خلوص چاہیے اور اس میں انہماک چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمارے قبلہ توفیق صاحب نے جس خوبصورت انداز سے ڈاکٹر طارق عباس دورانی کی زیر تربیت جو سبق عشق و محبت کا حاصل کیا ہوا تھا، اور جو ادائیگی کی، جو الفاظ بولے، اور جس معنوی اور روحانی کیفیت میں آپ کی اور میری سیر کرائی، تو لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ میلاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجے گا اور ہم سب کو ڈھیروں خیر و برکت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔